اور آئیں خداوند یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ ایماندار کی زندگی میں بڑا معجزہ ہو سکتا ہے۔ دراصل ایسا ہوتا ہے اگر وہ اس سے آگاہ ہیں اور اگر اجازت دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ تمام لوگ جن کو خدا کی روح کی ہدایت کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے خدا کے فرزند ہیں، اور جب مجھے ہدایت دی جائے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ میں اس کا فرزند ہوں۔ جی یہ درست ہے، لیکن دوسری طرف آئیں اسے سوچیں، اگر میں خدا کا فرزند ہوں تو میں رولتس کو مجھے ہدایت دینے کی اجازت دوں گا۔ تو یہ صورتحال ہر منٹ میں ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں چھوٹی سی چیزوں کے حوالے سے جن کو آپ غیر معمولی سمجھتے ہیں، اگرچہ جب آپ پہننے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں یا کسی طرح کے آپ مخصوص جگہ پر جا رہے ہیں، آپ ہمیشہ ضرور خداوند کے ساتھ رفاقت کریں۔ جب اس کے قابل نہیں کہ خداوند تیری تعریف ہو۔ میرا خیال ہے خداوند مزید آگے مجھے ایک تجربہ دینا چاہتا ہے، میں اسے پکڑوں گا۔ آپ ہمیشہ مثبت رہیں۔ آئیں اس گواہی کو دیکھیں، یہ آپ کا پہلا قدم تھا۔ میں نے دیکھا آپ چھڑی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ رشتے دار کے ساتھ آئیں، آپ بیٹی یہاں آئیں، کیا یہ بہتر ہے؟ وہ چھڑی کے بغیر چلنے کے قابل نہیں تھی اور وہ زندہ چھڑی کو استعمال کرتی تھی۔ وہ زندہ چھڑی یہ کہاں بہن ہے؟ ایونٹ ہے، اس کی وجہ سے میری ماں چلتی کیا آپ اس کے ہے۔ رشتے دار ہیں؟ میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو یہاں آئیں بہن۔ میری پیٹھ سڑک گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ چرچ جائیں اور خدا کے سامنے چلاؤ کہ خدا آپ کو شفا کیا دے۔ بابرکت ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹروں نے تو پھر مجھے آپ بتایا۔ چرچ آئیں۔ دو ڈاکٹر اپنے مریض کو تبدیل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، تو آپ اس کی زندہ چھڑی ہیں۔ ہاں میں ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی ہوں۔ تو اسے چلنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ جی اور میری ماں گلیوں میں نہیں چل سکتی، وہ صرف گاڑی میں باہر جاتی ہے۔ صرف گاڑی سے؟ تو اب چھڑی کو اس فرش پہ رکھیں، مجھے دکھائیں آپ کیسے چلتی تھی، مجھے دکھائیں۔ اس طرح سے؟ جی ہاں۔ کیا یہ تکلیف جی دیتا؟ تکلیف دہ ہے بہت۔ ہم نے اس کیا معاملے کہا؟ میں ان کے پیچھے رہے۔ ٹھیک، اس کے پیچھے یہ بہت سنجیدہ ہے عزیزو۔ اب مجھے کہنے دیں، زندہ چھڑی آپ کو مزید ضرورت نہیں ہے۔ بہن آپ میرا کا نام نام کیا ہے؟ امیلیا ہے۔ امیلیا، آپ خدا کی بیٹی ہیں، آگے بڑھیں، اس کی طرف دیکھیں، یہ چل سکتی ہے۔ بہن آپ کو مزید چھڑی کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کی تعریف ہو۔ یہ اس کے آمین۔ قابل تھی۔ آئیں خداوند یسوع کے لیے پھر تالیاں بجائیں۔ اگر ہم خداوند کے فرزند ہیں، پھر ہمیں خدا کی روح کی طرف سے ہدایت کی گئی۔ معجزہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، یہ مسلسل ہے، اس میں مداخلت نہیں۔ خدا کے ساتھ اپنے رابطے میں کسی بھی رکاوٹ کو نہ آنے دیں، یہاں تک کہ گناہ کو بھی نہیں، یہاں تک کہ اداسی، مایوسی اور ماتم کو بھی نہیں۔ آپ صرف ثابت قدم رہیں، کیونکہ خداوند آپ کو حقیقی برکت میں بدلے گا۔ آئیں اب ایک اور شخص کی گواہی دیکھتے ہیں جو بابرکت تھی۔ خدا نے کیا خیر کیا؟ میں کیا کرتی تھی، میں اپنے دائیں کان سے اچھی طرح سن نہیں سکتی تھی، شدید انفیکشن نے مجھے مارا۔ بہن 10 کتنے سال سے پہلے؟ ہے، میں بہت کم سنا کرتی تھی۔ اگر آپ اسے بند کریں کچھ نہیں سنیں اوہ گے، میں کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ تو اپنا دائیں کان کو ڈھانپیں، اس طرف دیکھیں۔ آپ کا روز۔ نام کیا ہے؟ آپ میں شادی ہوں۔ شدہ ہیں؟ آپ کے شوہر کا سلویو۔ کیا نام ہے؟ آپ کے میرے کتنے 2 بچے ہیں۔ روز آپ کو خداوند سے شفا ملی ہے۔ آئیں خداوند یسوع کے لیے پھر تالیاں بجائیں۔ بھائیو آئیں زبور 18 آیت نمبر 39 سے اپنی بائبل کھولیں۔ داؤد بادشاہ نے درجہ ذیل اعلان کیا، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ اگر یہ داؤد بادشاہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہر شخص جسے اندھیرے کی بادشاہی سے لیا گیا ہے خداوند کی بادشاہی میں لایا گیا ہے، صرف اقرار کر سکتا ہے۔ یہ معیار ہے۔ خداوند خدا میری زندگی میں آیا اور اس نے مجھے قوت کے ساتھ کمر بستہ کیا۔ تو اب جو کچھ ہو میرے پاس کسی جنگ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر دشمن مجھ پر حملہ کر رہا ہے، او خداوند مہربانی سے میری مدد کر، مجھے قوت دے۔ نہیں، اگر میں عمل کر رہا ہوں جیسا اس کے کلام میں ہے، پھر میں نہیں جانتا اس نے کیا کہا، لیکن میں دعا کر سکتا ہوں خداوند تیرے شکر گزار ہوں، کیونکہ تیری بادشاہی کے رکن ہونے کے طور پر، ایسے شخص کے طور پر جسے تیری روح کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے، میں اس برائی پر قابو پانے اور اسے تباہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اور پھر بغیر کسی قوت کے اب خداوند میں تیری قوت استعمال کرنے اور اختیار جو تو نے مجھے دیا، تو برائی کو جھگڑتا ہے، تو اسے بھیجتا ہے میرے سر سے پاؤں کے تلووں تک، جہاں کہیں بھی یہ برائی میرے جسم میں کہیں بھی ہے، اب میں اسے چھوڑتا ہوں اور اسے میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ فتح مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ اقرار کروں۔ دشمن تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، آئیں پڑھے جو اس نے یہاں کہا ہے۔
اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے میرے خلاف ہیں، آپ سب اب میرے اختیار کے تحت ہیں۔ اب میں خداوند یسوع کا نام استعمال کرنے لگا ہوں، ان سب کو ختم کرتا ہوں، فتح میری ہے اور میں کامیاب ہوں گا۔ اب میں بالکل اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند خدا نے آپ کو قوت سے کمر بستہ کیا ہے اور اس نے آپ کے مخالفوں کو آپ کے سامنے زیر کیا ہے۔ اس نے آپ پر حملہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بندے گئے ہیں۔ بھائیو، کیا اب ہم دعا کریں؟ باپ، تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ باپ تو نے ہمیں قوت پانے کی غرض سے قوت سے کمر بستہ کی، برائی کے روحانی مرازوں کو شکست دینے کے لیے جو ہمیں دکھ دینے کی وجہ بنتی، اور خداوند یسوع کے نام میں وہ ہمارے پاؤں میں زیر ہو گئی، انہیں شکست ہو گئی ہے، اور اب ہم نے انہیں دور جانے کا مطالبہ کیا اور ان کے کبھی بھی دوبارہ واپس نہ آنے کے لیے اعلان کیا، اور اب یہ تیرے جلال کے لیے خداوند یسوع کے نام میں میں اس شخص کے ایمان کے ساتھ اپنی ایمان کو جو آج یہاں شکست محسوس کرے، تباہی، بہت پریشانی، جو زندگی میں مشکل وقت سے گزرا ہے، اور اب وہ قوت کے ساتھ کمر بستہ ہے، اور میں ہوں، اور اب میں کہتا ہوں بدرو دور چلا جا برائی یسوع کے نام میں، اور آپ کہیں آمین۔ جیسے خدا نے دشمن کو آپ کے سامنے زیر اور شکست دی ہے، یہ ماضی میں ہے، اس نے پہلے ہی کر دیا ہے، اور فتح ہماری ہے، اور خداوند یسوع کے نام میں اس فتح کے ساتھ ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں خداوند کے جلال کے۔ لیکن آئیں اپنی بائبل افسیوں کی کتاب باب 2 آیت نمبر 10 سے کھولتے ہیں، کیونکہ جیسا فلیپیوں کی کتاب 1:6 کہتی ہے، ایک چیز ہمیں ضرور منظوری کے لیے لینی ہے۔ بھائیو، یہ کیا ہے جو ہم نے منظوری کے لیے لینی ہے؟ اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے۔ لیکن وہ اسے کیسے مکمل کرے؟ وہ ہماری مدد کے ساتھ ایسا کرے۔ جب ہم کلام سنتے ہیں اور پھر ہم اسے سمجھتے ہیں اور ہم ایک موقف لیتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ یہاں افسیوں کتاب باب 2 آیت 10 سے 13 آیات تک پالوس رسول درجہ ذیل الفاظ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خداوند نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو اس سے پہلے ہم خدا کے متعلق نہیں جانتے تھے، ہم نے خداوند کو غلط مقامات پر تلاش کیا تھا اور ہم میں خداوند نہیں تھا، لیکن ایک دن اس کی مرضی کے ذریعے اور اس کی نیکی کے وسیلہ سے ہم انجیل سنتے ہیں، اچھی خبر جو خداوند یسوع نے ہمارے لیے دی۔ تو پھر ہم نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور اس وقت ہماری زندگی میں تبدیلی کا ایک عظیم عمل شروع ہوا۔ حقیقی شخص روح ہے، یہ روح ہے، ہم روح ہیں، اور ہمارا جسم ہے، اور ہمارے پاس جان، دماغ اور عقل ہے، اور جب ہم اپنے جسم بچاتے ہیں صرف اسی طرح رہتے ہیں، لیکن ہماری روح بہتر نہیں ہے، یہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن ہماری روح کو دوبارہ بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں یسوع مسیح میں بنایا گیا ہے، ہم خدا کی کاریگری، ہم ایک مکمل کام ہے۔ تخلیق کی ابتدا میں جب خدا نے آدم کو بنایا، اس نے پتلا بنایا، اس نے اس میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ یہ تخلیق خدا کا شکارہ تھا، اور ہزاروں سال گزرنے جانے کے بعد یہ وہی چیز ہے۔ بچے اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، اسی صلاحیت کے ساتھ۔ وہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو ہماری نسبت نہ ہو، جو کچھ بھی ہے ہم سب وہی ہیں۔ اس کے باوجود جلد کا رنگ، اونچائی، اس لیے خداوند کی تخلیق کا عمل کامل تھا، لیکن گناہ دنیا میں آیا اور انسان کی روح خدا سے جدا ہو گئی، یہ مر گیا۔ لیکن پھر خدا آیا اور ہماری روح کو نیا بنایا، اس نے ہماری روح کو دوبارہ پیدا کیا، اور جب ہم نے یسوع کو قبول کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا۔ ہم پانی کے بپتسمہ سے گزرے جہاں بہت سی چیزیں ہم میں باہر آئیں، ہم گوشت کے جسم سے محروم ہو رہے ہیں، گناہ کے جسم، اور گناہ کے جسم سے اس لمحہ میں ہم بوڑھے آدمی کو دفن کرنے کے قابل ہیں، پرانی فطرت کو، اور ہمارے دل کا بھی ختنہ ضروری ہے۔ ہمیں گناہوں سے اور ہر طرح کی برائی سے نجات دی گئی، اور ہم زندگی کی تازگی میں چلنے کے لیے پانی سے باہر آتے ہیں۔ سب کچھ مکمل ہو گیا تھا، یسوع مسیح میں مکمل ہو گیا تھا، اور اس نے ہمیں نئی زندگی دی تھی۔
کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ایک مقصد کے لیے ان نیک اعمال کے، لیکن یہ نیک کام کیا ہیں اور میں ان کو کیسے مکمل کروں؟ یہ ٹھیک یہاں کہتا ہے، واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، ان کو پہلے سے ہی ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ آج خدا کے لیے معجزہ کرنے کے لیے اسے یہ کرنے کے لیے لمبا وقت نہیں چاہیے، وہ اسے آنکھ جھپکنے کی نسبت سے کم میں کر سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جب انسان یقین رکھتا ہے خدا کے لیے آپ کو برکت میں تبدیل کرنے کے لیے، آپ کا خداوند یسوع کے لیے دوسرے لوگوں کو جیتنے کے لیے، جو کہ بہت زیادہ مشکل چیز کرنے کے لیے ہیں، اور وہاں سب سے زیادہ موقف بخش ہے، کیونکہ یسوع نے کہا اس دنیا میں سونے کے مقابلے میں ایک جان زیادہ قیمتی۔ جب آپ یسوع کے لیے ایک شخص کو جیتے ہیں، وہ شخص جو خدا کو نہیں جانتا یا شاید وہ بالکل خدا سے ناواقف ہے، اور آپ اس شخص کے لیے انجیل کی منادی کرتے ہیں، آپ کو ابدیت میں اجر ملے گا جو آخر تک رہے گا۔ اور یہ کہتا ہے، میں چھوٹا لڑکا تھا جب میں نے دانیل کی کتاب 12:3 میں پڑھا، مجھے یہ دانیل کی کتاب میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے ملا، اے یسوع میں اپنی زندگی میں یہ برکت چاہتا ہوں۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ تو یہ نیک کام ہے اور خدا نے انہیں پہلے سے ہی تیار کیا۔ اب آپ کے تبدیل ہونے کی باری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور حکم دیں، اور جس لمحہ آپ حکم کرتے ہیں خدا کی قوت آتی ہے اور اسے حقیقی بناتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور آیت 11 میں یہ کہتا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، وہ جسم میں ہے کیونکہ ان کے پاس خدا کی روح نہیں، تو انہوں نے جسم میں ہمیں بلایا، جو فطرتی عبرانی نہیں تھے، وہ جسم تھے۔ اگرچہ کچھ ہے لیکن سب لوگ نہیں ہیں۔ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نامید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ ہمارا مقام تھا، لیکن آج ہمارا مقام کیا ہے؟ اب آیت 13، لیکن ٹھیک اس لمحہ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہم صرف ایک قدم دور ہیں، بازو کی لمبائی جتنا، خدا کی بادشاہی کو چھونے کے لیے اور خدا سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بائبل پڑھنی ہے اور اس پر غور کرنا ہے، خود کو مزید وقت کرنا ہے، لیکن ہمیں اسے مشق میں بھی لانا ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا۔ اگر خدا آپ پر کچھ ظاہر کرتا ہے اور آپ اسے دور کرتے ہیں، جو مسیح کی زندگی میں کچھ فرق نہیں بناتا جو وہ خدا سے وعدہ کرتے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کسی چیز کا وعدہ کریں جب تک وہ آپ کے دل سے بات نہ کرے۔ خداوند یسوع بہت واضح تھا، میں آدمیوں سے جلال حاصل نہیں کرتا، اور میں آدمیوں سے گواہی حاصل نہیں کرتا، اور کوئی تحفہ آدمیوں سے نہیں لیتا جو وہ اپنے طور پر مناتا ہے، لیکن جب یہ شخص توجہ دیتا ہے جو کچھ بھی انجیل کا پیغام سنا ہے اور وہ کرتے ہیں جو خدا ان کو کرنے کے لیے بتاتا ہے، اور پھر وہ برکت پائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، جو بھی انجیل کے پیغام کو سنتا ہے وہ خدا کے کام کو چھونے کے لیے ہاتھ کی لمبائی تک دور ہے، لیکن اب مسیح یسوع میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے، ہم ابھی تک جسم میں ہیں، اگرچہ ہمیں بچایا گیا ہے اور ہم خود کو باپ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، لیکن یسوع ہمارا رابطہ ہے۔ تو اب یسوع کا یہ پل ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے ہم اندھیرے کی بادشاہی میں، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ آپ خدا کی بادشاہی میں ہیں، اور اب آپ باپ کے ساتھ رفاقت میں ہو سکتے ہیں۔
آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آپ وہاں ضرور رہیں، دوسری صورت میں وہ حل نہیں ہوں گے۔ یہ بیوقوفانہ اور پاگل پن دعا ہے جو بعض لوگ اکثر کرتے ہیں، اے میرے خدا مہربانی سے تمام خاندان کو برکت دے، آمین۔ یہ ایسے ہے جیسے کچھ نہیں ہے۔ بھائیو، ہمیں مخصوص ہونا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے، پہلے ہمیں اس کے ساتھ رفاقت بنانی ہے، اور اس لمحہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں روح کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، یہ صحیح وقت ہے، پھر ہم ضرور جائیں گے جیسا کہ ہماری اپنی صورتحال، کیونکہ خداوند ہمیں مسا کرتا ہے اور وہ خود کو ہمارے آگے رکھتا ہے، اور ہر چیز جو ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، اور اس لمحہ میں مانگنے کا مطلب تعین کرنا ہے۔ یسوع نے کہا، میں وہی کروں گا اس لمحہ جب آپ یقین رکھتے ہیں جو آپ خدا سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ بالکل وہی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم تیار ہو رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع نے ہمیں پہلے سے ہی نیک کاموں کے لیے تیار کیا ہے۔ جس طریقے سے اس نے ہمیں چھوا، اس نے پہلے سے ہی سب کچھ تیار کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آج خداوند کے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی صورتحال۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا مشکل کام ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا راستہ کتنا تنگ ہے، وہاں کوئی حل نہیں ہے، جی وہاں ہے۔ فتح ہم سے تعلق رکھتی ہے اور ہم یسوع کے نام میں برکت پائیں۔ اس پر یقین نہ کریں، دوسری صورت میں یہ ہے جو بائبل کہتی ہے، نہ کریں۔ اگر آپ یقین نہیں رکھتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، خداوند تو نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا تھا، میں تیری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ آپ کتنے بے وقوف ہیں۔ اگرچہ دنیا کے تمام دانشور آدمی اکٹھے ہوں اور ساری حکمت ایک ذہن میں ڈال دی جائے، یہ انسان سمندر میں موجود پانی کے سلسلہ میں پانی کی کمی سے کم ہو جائیں، مزید ٹریلین دفعہ ضرب کرے خدا کے مقابلے میں، اور خدا سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ہمیں یسوع مسیح میں بنایا، ہم خدا کی کاریگری ہیں، ہم اس کے قریب آئے ہیں، ہم اپنی برکت کا دعویٰ کرنے کے لیے صحیح جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو بڑھنا ہے۔ دوسری صورت میں آپ خدا کی تعریف نہیں کریں گے، آپ وہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جس کا خداوند نے تعین کیا ہے، اور آپ کی برکت بہتر تعریف ہو جس کا آپ خدا کو دینے کے لیے انتظام کریں۔ برکت جو آپ حاصل کرتے ہیں، شاید آپ کو کوئی بیماری ہے جس سے آسانی سے شفا نہیں پائی جا سکتی، لیکن آپ پا سکتے ہیں اور پائیں گے، اور ضرور یسوع کے نام میں شفا پائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، خدا کی حضوری میں چلیں، ہم خدا کی کاریگری ہیں۔ کاریگری کس نیک کاموں کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ قوت وہی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کے لیے دعا کروں اور خداوند خدا اب کام کرے گا۔ اپنے سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں۔ باپ، یہاں لوگ ہیں جو سنگین مسائل کے ساتھ ہیں، لوگ جن کو ضرورت ہے عظیم نجات کی، عظیم معجزے کی، نہ صرف شفا کی، لیکن انہیں اس کی نسبت کئی زیادہ ضرورت ہے۔ او میرے خدا، ایوب نے کہا کہ تو پہاڑ کو ہٹا دیتا اور وہ نہیں جانتے، وہ اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ او خدا، تو اس لمحے کیا کرنے جا رہا ہے؟ باپ، میں یقین رکھتا ہوں وہ جن کو روح کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے، خدا کے فرزند، اور وہ جو تیرے فرزند ہیں انہیں ضرور تیرے روح القدس کی طرف سے ہدایت کی جائے گی۔ تو آ اور اب ہمارے درمیان کام کر۔ باپ، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے مسائل ہیں، جن کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پورے جسم میں پھیلا ہو۔ وہاں ایسے اعضاء ہیں جو ہٹائے گئے۔ اے باپ، اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں ابھی عمل میں آ۔ باپ، اپنے پاک روح کے ساتھ اس جگہ پر آ۔ باپ، اپنی عظیم قوت کے ساتھ اور اپنا کام کر، اپنے عجائبات کر، ان لوگوں کو شفا دے۔ خداوند، نہ صرف ان کے درمیان جو یہاں ہیں، بلکہ وہ جو گھر پر ہیں، اور اگرچہ یہاں تک کہ ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی وہ ہیں، خداوند خدا، ہمارے نیک کام ضرور تجھے جلال دے۔ میں اختیار استعمال کرنے لگا جو تو نے مجھے دیا۔ خدا کے کلام کا خادم ہوتے ہوئے میں اب کسی بھی
اور ہر طرح کی برائی کو اس شخص کی زندگی سے جانے کا حکم دے، اور بیماریاں اور کمزوریاں اور خداوند خدا ہر طرح کی پریشانی، او خداوند خدا تو جو پہاڑوں کو ٹاتا ہے اور وہ نہیں جانتے، اس برائی کو اس شخص کی زندگی سے ہٹا دے، اور ہم تیری طاقت کی عبادت کریں میرے خدا۔ ہاللویہ، یسوع کے نام میں خدا کے لیے جلا، خدا کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آمین۔ آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ آرڈیس بازو اور ٹانگوں کی درد میں مبتلا تھی۔ میری بازو میں سوزش تھی۔ جب میں نے بس میں جانے کے لیے اپنے بازو اٹھاتی تو ڈاکٹر مجھے اترنے میں مدد کرتا۔ یہ ایسا تھا جیسے میرے پٹھے مکمل طور پر بڑھ جاتے تھے۔ میرے خدا تو مجھ پر رحم کر، میری زندگی کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح مجھ پر رحم کر۔ میں صفائی نہیں کرتی کیونکہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ بعض اوقات میں اپنے بازو کو ہلاتی لیکن میرا بازو تھک جاتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے میں بہت مشکل تھی۔ میرا پورا جسم درد میں تھا۔ میں رات کو سو نہیں سکتی تھی۔ میں بیٹھ جاتی اور دعا کرتی۔ بعض اوقات میں سوئے بغیر رات گزار دیتی تھی۔ تو میں اور میرا خاندان ان کے ساتھ رہتے، ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے۔ آپ جانتے ہیں میرا شوہر اور ہمارے بچے، وہ بہت شکایت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا، میری بیٹی میرے پاس آؤ، مجھے یہ عطر لگاؤ اور دیکھتے ہیں اگر اس سے مدد ملتی ہے۔ وہ علمی طور پر درد کی وجہ سے رو رہی تھی۔ آرڈیس گریس آف گاڈ چرچ میں کسی بھی عبادت میں غیر حاضر نہیں ہوتی۔ میں خدا کے فضل سے چلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بدھ کو، جمعے کو، اتوار کو یہاں چرچ میں آتی تھی، اور اگر بارش بھی ہوتی تو میں پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک عبادت کے دوران ہماری پیاری بہن کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر سوارز مناوس کے شہر میں گریس آف گاڈ چرچ میں شرکت کریں گے اور برکت پائی۔ میں نے کہا میں جاؤں گی۔ دعا کے دوران ڈاکٹر سوارز نے دعا کی اور میں نے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جھٹکے محسوس کیے۔ میرا پورا جسم مکمل طور پر چھوا گیا۔ اب میں شیطان سے کہتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں اس شخص کی زندگی کو چھوڑ دے، خداوند یسوع کے نام میں۔ اب میں اعلان کرتا ہوں شفا یابی آپ کی ہے، نجات یافتہ آپ ہیں، اور آپ ہیں یسوع تیرے شکر گزار ہیں۔ میں کھڑی ہو رہی تھی اور میں پرسکون محسوس کر رہی تھی، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ درد غائب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں، ٹانگوں میں کچھ ہوتا ہوا محسوس کیا۔ پھر مجھے آگے والی بہن نے کہا، بہن میں اب بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے کہا 1 منٹ انتظار کرو، یہ روح القدس ہے جو آپ میں ہے۔ پھر درد جانا شروع ہو گئی۔ میں اپنا بازو اس طرح اٹھا کر تالی بجا رہی تھی۔ دیکھیں، میں نے اپنے بازو کو اوپر اٹھایا اور یہ مزید تکلیف دہ نہیں ہے۔ میری ہڈیاں اب مزید تکلیف دہ نہیں ہیں جیسے کیا کرتی تھیں۔ پھر میں نے اپنی ٹانگوں کو اٹھایا اور کہا، میرے خداوند۔ بہن آپ کس بیماری میں مبتلا تھی؟ میرے گھٹنوں میں درد، جب میں اپنے گھٹنوں کو جھکاتی تو یہ ہل جاتے۔ آپ جیسے پہلے تھی اسی طرح ہو، اور ہمیں دکھائیں آپ کیسے کرتے۔ اس طرح پاسٹر، بالکل اسی طرح۔ میں جھک نہیں سکتی تو تھی۔ اپنے گھٹنوں کو مزید مت پکڑیں۔ آپ اب میں کیسا ٹھیک ہوں۔ محسوس کریں تو جھکیں۔ او خداوند تیرے شکر گزار ہیں، یسوع کے لیے تالیاں۔ خدا کی بیٹی آپ جا سکتی ہیں، خدا کی تعریف۔ میں نیچے جھکی اور اوپر اٹھی اور بالکل درد نہیں تھی۔ اس نے تمام بیماریوں سے شفا پائی اور وہ یسوع والے حصے میں ہے، اور یسوع سے اس نے شفا پائی اور اب وہ خوش ہے۔ اب وہ شفا یاب ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اور میں اس طرح واؤ، وہ ہمارے دیکھنے کے لیے کہ خدا سچا واقعی حیرت انگیز ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، اور میری والدہ ایسی ہیں جو بہت زیادہ ایمان رکھتی ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہر وقت سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ آج جب میں اپنے ملک میں اپنے گھر جاؤں گی، میں یسوع کے نام میں تیروں گی، اور جیسا کہ آج میں خدا پر بہت زیادہ ایمان رکھتی ہوں، میں یسوع کے نام میں عظیم خوشی کے ساتھ نئی زندگی گزاروں گی۔ اس کے عظیم نام میں نے شفا پائی ہے۔ بھائیو،
بعض اوقات ہم غلط فیصلے کرتے ختم کرتے. میں کچھ دن قبل امریکہ میں تھا اور پھر میں نے خود سے کہا میں ہیو واپس جاؤں گا، لیکن پہلے میں مینس میں رکوں گا. میں نے مینس میں 3 عبادات کروانے کا فیصلہ کیا. یہ بہت پریشان تھی. اور پھر اس کے بعد ہم اجر پائیں گے. آپ تھک گئے ہیں، اب ریو میں جائیں. اور میں نے کہا نہیں، میں منائس میں چند دن رہوں گا اور وہاں خدا کام کرے گا. بہت زیادہ لوگوں نے وہاں شفا پائی تھی. ہمارا خدا شاندار ہے. آئیں اب پہلا سوال. ڈاکٹر سوارز، کیا بری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں؟ میں اس پر یقین نہیں رکھتا. چیز جو اچھی ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور میں تمام برائی کو یسوع کے نام میں نکالتا ہوں. میں اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں چاہتا. آئیں اب دوسرا سوال سنتے ہیں. ڈاکٹر سوارز، ہم کیسے خدا کے جلال کی عکاسی کرتے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. اگر وہ مجھے جلال دے تو وہ خود اس کی عکاسی کرے گا. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہر چیز کا احترام کریں، پھر ہم خدا کے فرزند ہیں. آئیں اب اپنے دل کھولنے کی طرف چلیں. ڈاکٹر سوارز، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے. میں 7 سال پہلے شادی شدہ ہوں. میرے 3 بچے ہیں. ایک 6 سال کا ہے اور دوسری 6 ماہ کی جڑواں بچیاں ہیں. میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا اور ان کی پیدائش کے 11 دن بعد اس نے مجھے بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا. ہم تقریباً 2 سال پہلے علیحدہ ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا. اس وقت بہت پریشان تھا. اس نے چرچ کی تلاش کی اور ہماری شادی بحال ہو گئی. لیکن آج ہم وہیں واپس آ گئے ہیں. لیکن اب وہ میرے پاس واپس آنا نہیں چاہتا. وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. تاہم ہم اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جیسے ہم پہلے ملتے تھے. لیکن میں نے اپنی زندگی کے لیے یہ نہیں چاہتی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ خداوند اس صورتحال میں میری شادی کو بحال کر سکتا ہے؟ مجھ میں مزید طاقت نہیں، میں کیا کروں؟ ایسا لگتا ہے وہاں شیطان موجود ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے آپ لوگ اکٹھے رہنا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں آپ ضرور ملتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ کو اس برائی کو توڑنا ہے. خدا سے دعا مانگے، کیونکہ ایک شور ہے. او بہن، بیوی، تم میری صرف دوست ہو. نہیں، آپ میری بیوی ہو. نہیں، صرف ایک دوست. آپ کو اپنے شور کو اپنے سامنے بٹھانے کی ضرورت. لیکن آئیں آپ دعا کریں. خدا کو تلاش کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں برکت دے. یسوع ناصری کے نام. کیا اب ہم دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوں؟ آئیں آپ دعا کریں. اپنے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں. باپ، ہم ایک بار پھر تیرے پاس آئیں. ہم تیرے پاس آئیں قبضہ کرنے جو ہمارا برے کاموں کو منسوخ کرنے کے جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوئے اور دوسرے لوگوں کی زندگی. باپ، میں دعا کرتا ہوں جو اب گھر پر ہیں جنہیں عظیم نجات کی ضرورت ہے. باپ، میں تعین کرتا ہوں کہ ساری برائی اس شخص کی تمام زندگی سے نکل جائے. اس گھر سے یا ہسپتال میں جہاں کہیں بھی یہ بھائی ہے، خداوند یسوع کے نام میں یہ برائی نکل